السلام علیکم ناظرین، پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ایوان کی بجائے ہوٹل میں کیا جا رہا ہے۔ فلیٹیز ہوٹل کے اندر یہ اجلاس کیا جا رہا ہے۔ اجلاس کیوں کیا جا رہا ہے، کس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، یہ بھی ایک الگ کہانی ہے۔ بہانہ تو یہ بنایا گیا کہ کرونا کی وجہ سے جو ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ایوان کے اندر نہیں کیا جائے گا، جگہ کم ہے، بجٹ بھی پیش ہونا ہے، اس لیے کسی بڑی جگہ پر کیا جائے۔ طے یہ کیا گیا پہلے کہ اجلاس جو ہے وہ ایوان اقبال کے اندر کیا جائے، وہاں کا دورہ بھی کیا پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کے افسران نے، طے بھی کر لیا گیا، لیکن پھر وہاں پر یہ توجہ نکالی گئی کہ جی یہاں پر مناسب انتظامات نہیں ہیں، اس لیے یہاں پر اجلاس نہیں ہوگا۔ فیصلہ کیا گیا کہ فلیٹیز ہوٹل کے اندر 3 ہالوں کو ملا کر اجلاس یہاں پہ منعقد کیا جائے۔ یہ تو ایک ٹیکنیکلی چیز ہو گئی جی کہ وہاں پہ ایوان اقبال میں چونکہ نہیں ہو سکتا تھا، انتظامات نہیں تھے، مناسب انتظامات، اس لیے وہاں پہ نہیں کیا گیا۔ حالانکہ ایوان اقبال ایک بہترین جگہ تھی جہاں پر بہت آسانی کے ساتھ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو سکتا تھا، لیکن نہیں کیا گیا۔ اب آ جائیں اس کے سیاسی پہلو کی طرف۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا، لیکن جن کو نہیں بھی معلوم ان کو بھی بتاتے جائیں کہ فلیٹیز ہوٹل بنیادی طور پر جن صاحب کی ملکیت ہے وہ صاحب مریم نواز کے صمدی ہیں۔ میاں منیر صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، میاں منیر صاحب کا فلیٹیز ہوٹل ہے۔ اور بیک ہینڈ پہ اگر تھوڑا سا پیچھے جایا جائے تو میاں منیر صاحب کے بہت اچھے مراسم چودھری برادران کے ساتھ بھی ہیں اور بہت ساری شخصیات کے ساتھ بھی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ایک اناؤنس کیے بغیر ایک لائزن کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اور مونس الہی کے درمیان ایک ملاقات جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور یہ ملاقات شادمان میں مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر کی رہائش گاہ پر رات گئے یہ ملاقات ہوئی، جس کے اندر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ طے بھی کر لیے گئے۔ مسلم لیگ کاف کی نون لیگ کے اوپر نوازشات پنجاب اسمبلی کے اندر کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے اندر حمزہ شہباز جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہیں جس طرح ریلیف دیا گیا، اور کاروائی کے دوران بھی جس طرح نون لیگ کو چودھری پرویز الہی کی جانب سے ریلیف دیا جاتا رہا ہے، وہ سب کے سامنے ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف سے مسلم لیگ نون کی جو چودھریوں کے ساتھ کمٹمنٹ رہی کہ قانون سازی کے دوران نون لیگ کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہیں کرے گی، فری ہینڈ دیا جائے گا، جو کہ نظر بھی آیا کہ جب بھی اسمبلی کے اندر قانون سازی ہوئی مسلم لیگ نون نے ان کو فری ہینڈ دیا، کسی بھی ایک بات کے اوپر واک آؤٹ کر کے باہر نکل گئے، جس کے بعد تحریک انصاف کی حکومت نے چودھری پرویز الہی کی اسپیکرشپ کے اندر بہت سارے قوانین جو ہیں بغیر کسی ریزسٹنس کے پاس بھی کروائے، اور اس کے اندر مسلم لیگ نون نے ذرا برابر بھی احتجاج نہیں کیا۔ بنیادی طور پر کاف لیگ اور مسلم لیگ نون آپس میں اتحاد کر چکی ہیں، صرف اس کا اعلان باقی نہیں ہوا، صرف زبانی کلامی جو ہے وہ آپ کو جنگ، لفظی جنگ جو ہے ان دونوں کے درمیان نظر آئے گی۔ اب جو ملاقات، ایک بہت اہم ملاقات جس کا میں نے ذکر کیا، مریم نواز کی اور مونس کے درمیان یہ ملاقات ہو چکی ہے، اور آپ مستقبل میں دیکھیں گے کہ پنجاب کے اندر جو تبدیلی کا بغل بجے گا اس کے اندر یہ دونوں پارٹیز اکٹھی ہوں گی، اور تحریک انصاف کا بوریا بستر جو ہے وہ گول کیا جائے گا۔ بہت کم فرق ہے تحریک انصاف کا مسلم لیگ نون کے ساتھ، کہ جو عددی فگر ہے وہ بہت کم ہے۔ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ صرف اتحادی جماعت اور کچھ آزاد اراکین کے ساتھ مل کر جو ہے وہ یہ اتحاد چل رہا ہے، اور جس وقت یہ لوگ اپنے اراکین واپس لیں گے اور مقتدر حلقوں کی جانب سے اشارے ہوں گے تو یہاں پر حکومت جو ہے وہ بالکل الٹ ہو جائے گی۔ چودھری برادران پنجاب کے اندر حکومت کے خواہاں ہیں،
ہو سکتا ہے کہ انہیں ہی یہ حکومت دے دی جائے، لیکن یہ تمام چیزیں آئندہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ کلیئر ہوں گی۔ لیکن فلیٹیز ہوٹل کے اندر اجلاس جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک خاموش معاہدہ ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ بہت کم پیسے اس اجلاس میں خرچ ہوئے ہیں، لیکن جو ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 10 کروڑ روپے سے زائد جو رقم ہے وہ اس اجلاس کے اوپر خرچ کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو فائدے ہوں گے، سیاسی فائدے ہوں گے، وہ الگ ہیں۔ اور میاں منیر صاحب بھی نون لیگ اور کاف لیگ کے درمیان رابطوں کا جو پل ہے وہ اس کے اندر انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے، اور آئندہ بھی وہ کریں گے۔